السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہماری ایک نوری بیٹی کی طرف سے آیا ہے، اور یہ ہماری بیٹی کا سوال بہت دنوں سے آیا ہوا تھا، اور بیٹا میں تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے جواب دینے میں تاخیر ہو گئی، اس پر معذرت خواہ ہوں، کیونکہ آپ کا سوال ایسا تھا کہ اس کا جواب مجھے بہت آرام سے دینا تھا۔ آپ کا وہ طویل آڈیو نوٹ میں نے سنا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں اس نوٹ کے تمام جو آپ کے میسیج کے تمام پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کروں گی، اور پھر آرام سے تفصیل سے اس کا جواب دوں گی، کیونکہ یہ ایک بے حد اہم سوال ہے، اور یہ سوال آپ کے علاوہ اور بھی بہت ساری بچیوں کا اور بہت ساری خواتین کا سوال ہے، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج کل اس پرابلم میں اپنا سم ٹائم بہت سا نقصان بھی کر بیٹھتی ہیں، اور بہت سارا نقصانات جو ہے بہت سارے نقصانات اٹھائے ہیں ہماری خواتین نے اس مسئلے پر، اور ان کے ساتھ انڈیویجول تو میری بات چیت ہوئی، بٹ اس مسئلے پر آج ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم یہاں پر بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کا سوال جو ہے اس کے جو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں وہ 6 پوائنٹس آپ کے اس سوال کے تھے جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں۔ پہلے میں وہ پوائنٹس آپ لوگوں کو بتا دوں، تاکہ میری جو باقی گوشہ نور کی نوری سسٹرز ہیں، جو طالب المولا ارواح، جو اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں، اور اللہ کی محبت کی خوشبو جو ہے ان کے اندر جب مشک مچاتی ہے تو وہ بے چین ہوتی ہیں، بے قرار ہوتی ہیں، اور اس بے قراری میں، اس انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ سم ٹائم کچھ غلط لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت حساس معاملہ ہے، اس لیے یہ آڈیو آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے بے حد اہم ہے۔ اس کو آپ لوگ سنیں اور اس کو آگے خواتین میں شیئر کریں، اور خواتین کے جو گروپس ہیں، جو لوگ گروپس میں ہیں، مختلف گروپس میں، وہ اس کو اپنے گروپس میں بھی شیئر کریں۔ تو اب ہم اپنی بیٹی کے ان سوالات کی جانب آتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ مرید اور مرشد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تعلق کتنا پاکیزہ اور کتنی محبت والا ہوتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک پیر ڈھونڈیں اور پھر اس سے بیعت کر لیں، اور پھر اس پیر سے ہمیں شدید محبت ہو جائے، جیسا کہ آج کل ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ مرشد کی تصویر کی ڈی پی لگائی جاتی ہے، پیر کی محبت میں علل اعلان قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور پیر کی محبت کا کھل کر اظہار کیا جاتا ہے۔ دل و جان سے پیر دل اور جان پیر پروار دینے کا ڈھنڈورا جو ہے وہ کھلے عام پیٹا جاتا ہے، اور کیا یہ سب ممکن ہے، اور کیا یہ سب ضروری ہے؟ اگر ہاں تو ایک عورت یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ تیسرا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم بیعت کر لیں، اور بیعت کر لینے کے بعد، یعنی کہ یہ آن لائن بیعت کا جو آج کل بہت زیادہ رواج چلا ہوا ہے کہ ہم آن لائن بیعت آج کل بہت ساری خواتین کر رہی ہیں، تو یہ غالباً ان کا اس جانب اشارہ ہے کہ اگر ہم بیعت کر لیں، اور بیعت کر لینے کے بعد دور بیٹھے پیر سے اگر ہمیں محبت نہ ہو سکے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دل میں پیر کے لیے کچھ بدگمانی آ جائے تو کیا یہ مرشد کی گستاخی ہوگی؟ جی، اگلا پوائنٹ ہے کہ کیا اگر میں بیعت کر لوں تو مرشد کی محبت میرے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گی، جبکہ میرا تو ان سے ابھی کوئی ایسا تعلق ہی ڈیولپ نہیں ہوا؟ جی، اگلا پوائنٹ ہے، سنا ہے کہ فیض محبت کے بنا ٹرانسفر نہیں ہوتا، اس کے لیے مرشد کو راضی کرنا پڑتا ہے، مرشد کا دل جیتنا ضروری ہے۔ ہم خواتین یہ سب کیسے کریں؟ ہم تو پیر کے پاس نہیں جا سکتے، نہ ہی خانقاہوں میں، نہ ہی آستانوں میں، پھر ہم کیا کریں؟ آپ کہتی ہیں کہ جی، آخری پوائنٹ جو ان کا میں نے نوٹ کیا یہ ہے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو یہ صحبت میں کیسے اختیار کر سکتی ہوں، یا میرے جیسی کوئی بھی لڑکی؟
تو میری پیاری بیٹی، سارے جو آپ کا جو سوال ہے، جو اس کو میں نے غور سے سنا اور 2-3 مرتبہ سنا، اور پھر میں نے اس کو پوائنٹس میں لکھ لیا تاکہ اس کا جواب دینے میں کوئی پہلو جو ہے وہ بچ نہ سکے۔ اب اس چیز کو آپ سمجھ لیں، بہت اچھی طرح سے جان لیں کہ یہ جو شریعت ہے، یہ شریعت لازم ہے۔ شریعت کے تمام قوانین، ان پر عمل کرنا، یہ اہل طریقت کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ شریعت والوں کے لیے۔ ہم نے تصوف کورس میں یہ پڑھا تھا، اور آپ نے لیکچرز میں بھی اکثر یہ بات سنی ہوگی، یہ مثال جو ہے یہ آپ کو ہر جگہ جہاں تصوف کی بات ہوتی ہے، جہاں روحانیت کی بات ہوتی ہے، تو ہر جگہ آپ کو یہ مثال سننے کو ملتی ہے کہ جو شریعت ہے وہ دودھ کی مانند ہے، اور دودھ ہوگا تو اسی میں سے پھر ہم دیسی گھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ طریقت کو دیسی گھی کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے کہ دودھ جو ہے یہ شریعت ہے، اور طریقت اس شریعت کا ایسنس ہے جو کہ دیسی گھی کی شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ جبکہ دودھ جب ہم دیکھتے ہیں، بظاہر دودھ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں کوئی کہے کہ اس میں سے ہمیں دیسی گھی ڈھونڈ کے دکھاؤ تو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ ایک پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ ایسنس جو ہے اس کی جو اصل ہے وہ حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ دیسی گھی نہیں حاصل ہو سکتا اگر دودھ نہ ہو۔ اسی طرح جب تک شریعت کے ظاہری قوانین کی پابندی نہیں ہوگی، تب تک طریقت وہاں آپ کو نہیں مل سکے گی، وہ طریقت کا آپ کو وہ رستہ جو ہے وہ واضح نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ طریقت کے لیے شریعت کے قوانین کا جاننا اور شریعت کے قوانین کی پوری پاسداری ہمیں وہاں نظر آنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے بیعت کی بات کی ہے، تو پہلے تو آپ بیعت کو سمجھے، بیعت ہے کیا چیز؟ بیعت جو ہے یہ مرید کا اور مرشد کا ایک جو تعلق ہوتا ہے، جس میں ایک شخص جو ہے وہ کسی ایسے اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ اب میں آپ کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، آپ کے سامنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اب میں آئندہ اپنی جو زندگی ہے وہ گناہوں سے بچ کر گزارنے کی کوشش کروں گا۔ یعنی وہ اپنی تمام کی تمام وفاداریاں اور اپنی تمام جو معاملات ہیں اس کے لیے اس اللہ والے کو اپنا گواہ بناتا ہے، اور اس کے حوالے اپنی باغ دوڑ کر دیتا ہے۔ اور مرید کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ مرید جو ہے یہ پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے غسال کے ہاتھ میں ایک مردہ، یعنی ہر طرح اس نے اپنی فرما برداری جو ہے وہ اس پیر کے حوالے کر دی ہوتی ہے۔ یہ ایک میں نے مختصر سا تعارف کروایا ہے پیر اور مرید کا۔ باقی آپ سرچ کر سکتی ہیں پیر اور مرید کے تعلق کو۔ بہت آج کل تو یہ سارا کام بہت آسان ہو گیا ہے کہ کہاں سے پیری مریدی کی ابتدا ہوئی تھی، یہ سب کچھ آپ خود اس پہ سرچ کریں اور خود آپ جان سکتی ہیں۔ اچھا، اب کیا ہو گیا کہ جو پیر کے ساتھ جو بیعت ہے اس کے لیے خواتین جو ہے وہ کیا کریں؟ تو خواتین کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا مردوں سے اس طرح سے مختلف ہے کہ خواتین کے لیے پردے کے احکامات ضروری ہیں، اور شریعت کا پہرا ہر فرد کے لیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جتنا عورت نے محتاط رہنا ہے اتنا ہی محتاط مرد کو بھی رہنا ہے، کہ اس نے بھی اپنی حدود و قیود جو ہیں وہ وہیں تک رکھنی ہوتی ہیں جہاں تک اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پابند کرتی ہے۔ اب خواتین جو ہیں وہ کسی پیر سے کیسے تعلق قائم کر سکتی ہیں؟ کیا وہ شریعت کی حدود کو توڑ کے یہ تعلق قائم کریں گی؟ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، آپ اس چیز کو سوچیں جو آپ نے یہ بات کی ہے نا، کہ اگر جیسے کسی دور بیٹھے پیر سے ہم آن لائن بیعت کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس سے محبت بھی شروع کر دیں، تو چھپا جو تعلق ہے، پوشیدہ جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت میں
اس تعلق کی کوئی گنجائش ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ واضح احکامات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کہیں بھی چھپی دوستیاں لگانے کی، چھپا تعلق استوار کرنے کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ تو خواتین کے لیے کیا ہے کہ خواتین نے جب بھی اپنے لیے کوئی رہنما، کوئی مرشد ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام جو ہے وہ بلا واسطہ ہوگا، کوئی نہ کوئی محرم رشتہ درمیان میں ہوگا۔ اور جب تک کوئی محرم رشتہ درمیان میں نہیں ہے، کوئی شریعت کی شک ہمیں ایسی دکھائی نہیں دیتی، اسپیشلی بچیوں کے لیے، یا ایک تو وہ خواتین ہیں نا کہ جو اب 50s کراس کر چکی ہیں، وہ عمر کے اس حصے میں آ گئی ہیں کہ اب وہ خود جوان اولاد کی، جوان بیٹوں کی مائیں ہیں، تو ان کے لیے پردے کے جو احکامات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان میں بہت ہمیں نرمی دکھائی دیتی ہے، ان کے لیے احکامات میں لچک ہے۔ بٹ جو بچیاں ہیں، جو ینگ بچیاں ہیں، ان کے لیے کہیں پر کوئی اس طرح کی شک ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی بھی محرم رشتے کے بنا کسی پیر سے کوئی تعلق قائم کرے، اور کوئی آن لائن بیعت جو ہے، اور پھر اس بیعت کے بعد کوئی شدید محبت جو ہے، یہ سب کچھ یعنی اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں تو اس کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی محرم رشتہ درمیان میں ہے تو پھر اس کے واسطے سے، یعنی بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، اگر وہ کہیں بیعت ہیں تو ان کی بیعت کی نسبت سے فیض جو ہے پھر وہ آگے منتقل ہوتا ہے۔ جیسے ڈیفینیٹلی جو پیران کرام ہیں، ان کی آگے خواتین کی بھی ونگز کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں، ان کی خواتین بھی کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ جڑا جائے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی پیر صاحب کی کوئی ایسی خواتین کی کوئی برانچ نہیں ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر خواتین کا کام ہو رہا ہے، اور صرف آپ کو اور جو ہے وہاں مردوں کا ہی ہولڈ نظر آتا ہے، تو ایسے میں پھر ہمیں شریعت کوئی راہ نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا احتیاط کا، بڑا محتاط جو ہے ہمیں انداز اپنانے کی یہاں پر اسلام جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی اگلا ان کا پوائنٹ تھا کہ جو مرشد جب یہ ہو گیا تو اس سے تعلق، جی بالکل، جب آپ دیکھیں کہ جب آپ ایسا مرشد جو ہے اس کی اسلام اجازت ہی نہیں دے رہا آپ کو، اگر کوئی محرم رشتہ ہی درمیان میں نہیں ہے اور ڈائریکٹ آپ آن لائن بیعت کا اور اس طرح کا کوئی تعلق ہے، تو اس میں جب وہ ابتدائی ختم ہو گئی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کی اجازت ہی نہیں اسلام دے رہا، تو پھر محبت کہاں رہ گئی؟ ٹھیک ہے، اور پھر جب محبت نہیں رہی، اور پھر اس کے لیے جو آپ کے باقی کے سارے پوائنٹس تھے وہ تو آٹومیٹکلی پھر اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی نا، کہ اب پیر ڈھونڈ لیا ہے آن لائن، اور آن لائن ہی اس سے محبت بھی ہو گئی، اور پھر آن لائن ہی ہم نے اس کو اپنی وال پہ اس کی ڈی پیاں بھی لگانی شروع کر دی۔ اور تصویروں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کتنی سختی کی ہے، اور بڑے سخت احکامات ہیں تصویروں کے معاملات میں۔ اور بس اب میں زیادہ آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں، آپ لوگ خود اسلام کو سمجھتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور محرم نامحرم اس کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا، اور آگے یہ تھا کہ جی دور بیٹھے ہم بیعت کر لیں، اور اگر پیر سے محبت نہ ہو سکے تو بیٹی جب بیعت ہی نہیں کر سکتے، دور بیٹھے آپ محرم کے توسط کے بغیر بیعت ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور پھر جب محبت ہی نہیں ہے تو پھر گمان اور بدگمانی، یہ سب ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اچھا، اب آگے آ گیا جی کہ جو پیر سے محبت ہے اس کی فلسفی کو بھی سمجھ لیں۔ پیر سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں؟ پیر سے محبت کیا اس کی ذات کی وجہ سے کی جاتی ہے؟ اس کی شخصیت کی وجہ سے کی جاتی ہے؟ اور اگر یہ محبت پیر کی ذات اور شخصیت سے کی جائے تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ پیر جو ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ مظہر حق ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں
اتنا شرابور ہوتا ہے، اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ اتنا اپنا اثر اور اپنا رنگ جما دیتی ہے کہ دیکھنے والا جو ہے اس سے اپنے پیر کو جب دیکھتا ہے تو اس کو وہی قرب ملتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرنے سے، آپ کی سیرت مطہرہ کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو وہ جو الفاظ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لکھے گئے، وہ الفاظ بھی ہمیں پیارے لگنے لگتے ہیں۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ہم اس کاغذ کو بھی پکڑ کے 100 بار چومتے ہیں کہ یہ میرے آقا کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضور کا کوئی ثناءخواں ہوتا ہے تو ہمیں اس لیے ثناءخواں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے آقا کی نعت پڑھی ہے، وہ اس لیے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ اس کی کوئی شکل کیسی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی شکل کیسی ہے، ہمیں تو ہماری نگاہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون بات کر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے بات کس کی ہو رہی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ کون ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کس کا ہے۔ تو جس کا بندہ ہے ہم تو اس کے غلام ہیں۔ ہماری تمام تر محبتوں کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم تصور کریں گے تو اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کریں گے، اور جہاں بھی ہم پڑاؤ ڈالیں گے، ہم رکیں گے کسی بھی فرد کے پاس، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ہم کس لیے رکیں گے کہ اگر ہمیں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رنگ مل رہا ہے تو ہم اس رنگ میں رنگنے کے لیے رکیں گے اپنے آپ کو، ورنہ ہمارا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی مرشد کی ذات سے محبت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ مرشد سے اگر محبت کی جاتی ہے تو اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیام ہے وہ پہنچانے والا ہوتا ہے، وہ اس کا جانشین ہوتا ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہیں، جیسے یہ تصور شیخ کی ہی بات آ جاتی ہے، تو تصور شیخ بہت زبردست چیز ہے، اس کے بغیر طریقت کی منازل طے نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی جو تصور شیخ ہے وہ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا جاتا ہے۔ در حقیقت ہمارا مطمع نظر، ہمارا مرکز و محور آقا کی ذات ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اور اگر ہم اپنے مرشد میں بھی دیکھتے ہیں تو وہی ذات ہی ہم دیکھتے ہیں، اسی ذات کا رنگ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو اپنا مرشد کہتے ہیں۔ تو اصل چیز، اصل تعلق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اصل محبت آپ کی ہے، باقی ساری کی ساری محبتیں جو ہیں وہ اس محبت کا عکس ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو مرشد ہوتا ہے وہ تو ایک پگڈنڈی ہوتا ہے، ایک راہ گزر ہوتا ہے، جس میں سے وہ اپنے مریدوں کو گزارتا ہے، کہاں کے لیے؟ دربار رسالت میں پہنچانے کے لیے۔ مرشد کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے اور اس کو وہ تمام محبتیں ٹرانسفر کرتا ہے جو اس کو آقا سے ملی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اور اس کا کیا کام ہے؟ نہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ مرید کی ذات میں الجھے، نہ ہی مرید کا یہ کام ہے کہ وہ مرشد کی ذات میں الجھے۔ ذات کی تو ہم نے کلمہ پڑھتے ہی نفی کر دی، کلمے کی جب ہم نے اپنی زبان سے ادائیگی کی تو سب ذاتیں ختم ہو گئی، کوئی ذات نہیں رہ گئی، کوئی فرد نہیں رہ گیا، تمام افراد ختم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، صرف اور صرف کون رہ گیا؟ ایک معبود، لا الہ، ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اس کے آگے ہم نے کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس رسول کی جو ڈیوٹی تھی وہ کیا تھی کہ اپنے بندوں کو اپنے رب تک پہنچانا۔ جیسے مرشد آپ کو دربار رسالت تک پہنچاتا ہے، جب آپ دربار رسالت میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دربار الہی میں پہنچا دیتے ہیں، بارگاہ الہی میں پہنچا دیتے ہیں۔ جب تک مرید جو ہے وہ اپنے مرشد کے زیر تربیت ہوتا ہے،
اس وقت تک کیا ہوتا ہے کہ مرشد اس کا راہبر ہوتا ہے، اس کا رہنما ہوتا ہے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے، وہ اس کو صحیح اور غلط بتاتا ہے، وہ اس کے لیے دعا گو ہوتا ہے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے، تو وہ اس کا راہبر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو دربار مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، جب وہ اپنے مرید کو پیش کر دیتا ہے آقا کے دربار میں، تو پھر وہ پیر جو ہے وہ اس کا پشت پناہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ پھر وہ اس کا پشت پناہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مرید کو پیش کر کے اس کے لیے دعا گو رہتا ہے کہ یہ میں نے آقا آپ تک پہنچا دیا، آپ کا امتی، اب آپ جانیں۔ پھر میرے کریم آقا اس پہ نظر التفات کرتے ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے جب فنا فی الرسول کے بعد اگلی جو منزل آتی ہے وہ فنا فی اللہ کی آتی ہے۔ پھر جب آقا علیہ السلام کے دربار سے بارگاہ الہی تک اس شخص کی، اس فرد کی پیشی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ جب وہ پیش کیا جاتا ہے تو پھر جو نبی ہے وہ اس کا پشت پناہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا ایک سب کچھ ڈیفائن ہے، سب کچھ طے ہے۔ یہاں پر کسی کی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور ایک ہی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا ہے، جہاں آقا کی نافرمانی نظر آئے گی، جہاں غیر آئے گا، وہاں سے ہمیں ہٹ جانا ہے۔ ذات اور شخصیت کی محبت، ذات اور شخصیت سے تعلق، یہ سب غیر ہے، یہ سب غیر ہے، یہ سب غیر ہے۔ اس سے بے حد محتاط رہنا ہے، اس سے بے حد بچ کے ہم نے اپنا ایمان جو ہے وہ لے کے جانا ہے۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس چیز کو بھی میری پیاری بیٹی آپ سمجھ لیں کہ ہم یہ کہا جاتا ہے نا کہ اب ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک عورت جو ہے اس کے لیے کیا بات ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کی پاسداری کرے گی۔ اچھا، اب اس کو شریعت کی وہ پاسداری کر رہی ہے، وہ اپنے تئیں اپنے حالات کے مطابق جو ہے وہ علم حاصل کرتی ہے، تو اب اس کی باطن کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جیسے کہ ایک مرد تو خانقاہوں پہ جا کے بیٹھ گیا اور اس نے مریدی کر لی اختیار، اس کو کامل پیر بھی مل گیا، تو وہ تو اس کے زیر تربیت چلا گیا، تو عورت کیا کرے گی؟ عورت جو ہے اس کی تمام منازل جو ہیں وہ پردے کے اندر ہی طے کروائی جاتی ہیں، اور اس کو پھر جو ہے وہ یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ اپنا تعلق جو ہے، اپنی نسبت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پختہ کرے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، زیادہ سے زیادہ مراقب ہو کے درود پاک پڑھے، درود پاک کا مراقبہ کروایا جاتا ہے، اور یہی ترغیب دی جاتی ہے کہ آقا کی ذات جو ہے اسی کا تصور کرنا ہے۔ اس کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جالیہ مبارک جو ہے ہم اس کو تصور میں رکھیں، ہم جنت ریاض الجنہ کا کوئی نہ کوئی گوشہ جو ہے وہ اس کا ہم تصور کر لیں کہ ڈیلی ہم نے اس گوشے میں جا کے بیٹھ جانا ہے، اور وہیں بیٹھ کے تصور کر لینا ہے کہ ہم آقا کی دربار میں بیٹھے ہیں اور ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ مراقب ہو کے ہم نے درود پڑھنا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں، کوئی سی گنبد خضرا کی پکچر لے لیں، اس کو بہت زیادہ دیکھیں اور اس کا تصور اپنے ذہن میں، شعور میں، لاشعور میں پختہ کر لیں، اور پھر آپ درود پاک پڑھیں اور پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا کیا عنایتیں ہوتی ہیں۔ طلب کا کشکول جب دربار رسالت میں ہمارا پہنچ جاتا ہے، ہم پھیلا دیتے ہیں، تو وہاں سے کوئی ہاتھ خالی لوٹایا نہیں جاتا۔ پھر آقا علیہ السلام جو ہے وہ خود کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بندوبست کروا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، یہ بتانے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جب آپ اس رستے پہ چلیں گے، اپنا فوکس جو ہے وہ درست کر لیں گے، تو پھر کیسے رستے کھلتے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گی، اپنا ایکسپیرینس۔ جب آپ اس رستے پہ چلیں گی پھر کسی کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی، پھر جب ادھر سے رہنمائی ہوتی ہے تو پھر انتظامات سارے کروا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آخری بات تھی آپ کی، ذکر اللہ کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کرنے والوں کی سنگت ڈھونڈنا، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ میری جان سنگتیں تو آج کل جو ہے یہ جو آپ گوشہ نور میں آ گئی ہیں، تو یہ بھی ایک سنگت ہے، آپ اس کو اختیار کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر اپنے ارد گرد کوئی ایسی محافل، ایسی خواتین نہیں مل رہی تو آپ آن لائن جو ہے ہماری صحبت میں رہیں، ہمارے لیکچرز سنیں، ہمارے ساتھ تعلق میں رہیں، ہمارے گروپ میں تو آپ ہیں، آپ کو
سب کچھ جو رہنمائی ہے انشاءاللہ سے وہ ملتی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ابہام ہیں، جو سوالات ہیں آپ لوگوں کے آتے ہیں، وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا جواب ضرور دیا جائے۔ اور آپ کا میرا خیال ہے شاید 1 مہینہ پہلے غالباً آیا تھا سوال، کچھ لیٹ ہو گیا، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ جلد از جلد جوابات دے جائیں۔ کبھی میں بھول بھی جاتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ پلیز مجھے ریمائنڈ کروا دیا کریں، ہفتہ 10 دن کے بعد دوبارہ مجھے ایک ریمائنڈر بھیج دیا کریں اگر میں بھول جاؤں۔ اور بس یہی بات ہے کہ طلب اپنی خالص رکھنا، نیت اپنی کی حفاظت کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ دینے والا بہت کریم ہے، عطا کرنے والی ذات بہت بڑی ہے۔ اس سے تو بلوں کے اندر جو چونٹیاں ہیں نا، وہ بھی ان کو بھی رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ایک ایک فرد بڑا ہی میرے رب کا منظور نظر، بڑا پیارا ہے میرے رب کو، اور اس امت کی خواتین بڑی پیاری ہیں میرے رب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں خواتین ہمیں کہیں بھی پیچھے نظر نہیں آتی۔ وہ مردوں سے بڑھ بڑھ کے انہوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ان کی خدمات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور پھر بی بی صاحبہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسبت ہمارے پاس ہے، ان کا تعلق ہمارے پاس ہے، ہم ڈیلی ان کے لیے نوافل پڑھیں، ان کے ساتھ محبت کا اہتمام کریں، تو بس یہی محبتیں کام آنی ہے۔ باقی کسی غیر کی تصویر سے محبت کرنا، کسی غیر کی ڈی پیاں لگانا، اس سب کی شریعت میں ہمیں کہیں کوئی اجازت نظر نہیں آتی ہے۔ اور بس ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور میرا خیال ہے کہ آپ کے سوالات جتنے بھی تھے ان کا تسلی بخش جواب میں دینے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔